جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شام یزید کے دربار لے کر جانے لگے تو راستے میں ایک راہب نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خرید لیا اور اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اس راہب نے کیوں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خریدا اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے کون سے معجزات رونما ہوئے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جب کربلا میں تمام لوگ شہید ہو گئے تو عمر سعد نے حکم دیا کہ تمام شہدائے کربلا کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے۔ پھر ان سروں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا گیا تاکہ یہ سب کوفے لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کریں اور انعام اور تقرب حاصل کریں۔ سب ملا کر 78 سر تھے۔ 13 سروں کو قبیلہ کندہ کے حوالے کیا اور اس کی سرپرستی ابن اشعث کو دی گئی۔ 12 سروں کو قبیلہ حوازن کو شمر کی سرپرستی میں دیا گیا۔ 17 سروں کو قبیلہ تمیم کے حوالے کیا گیا۔ 16 سروں کو قبیلہ بنی اسد کے حوالے کیا گیا۔ 7 سر قبیلہ مزہج کے سپرد کیے گئے۔ سب ملا کر 65 سر ہوتے ہیں۔ بقیہ سروں کو دوسرے قبیلوں کے حوالے کیا گیا، لیکن مناقب بن شہر آشوب میں ہے کہ 20 سر قبیلہ حوازن کے سپرد کیے گئے اور 19 سر قبیلہ تمیم کے، 9 سر قبیلہ بنی اسد اور دیگر قبیلوں کو 9 سر دیے گئے۔ انہوں نے قبیلہ مزہج کا تذکرہ نہیں کیا۔ کل 70 سروں کو گنایا ہے۔ مختصر یہ کہ تمام سروں کو جدا کیا گیا، صرف 2 سر چھوڑ دیے گئے۔ ایک سر علی اصغر کا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دفن کیا تھا۔ دوسرا سر حر بن یزید ریاحی کا، کیونکہ اس کے رشتہ دار مانے ہوئے کہ ان کا سر نہ کاٹا جائے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ مقاتل میں ہے کہ حر کے رشتہ داروں نے حر کی لاش پر گھوڑا دوڑائے جانے کی بھی سختی سے مخالفت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام شہداء کے بدنوں کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ عمر سعد نے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس خولی اور حمید بن مسلم کے حوالے کیا تاکہ ابن زیاد کے سامنے پیش کریں۔ خولی کا مکان کوفے کے ایک فرسخ پر تھا اور وہ اپنے گھر آیا۔ 11ویں کی رات تھی۔ اس نے سوچا صبح کو ابن زیاد کی خدمت میں پیش کرے گا۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک عورت انصاریہ تھی، مسلمانان مدینہ کی فرد انصار میں سے تھی۔ خولی نے اپنی بیوی کے ڈر سے سر مقدس کو تنور میں رکھ دیا اور اوپر ڈھکن دے دیا اور خود سو گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ ایک شخص نے یزید کی بغاوت کی تھی، اس سے جنگ کرنے گیا تھا۔ عورت نے اور کچھ نہ پوچھا، اس کو کھانا دیا اور وہ سو گیا۔ اس مومنہ کی عادت تھی کہ نماز شب پڑھتی تھی۔ اس رات وہ نماز شب کے لیے اٹھی تو اس طرف آئی جہاں تنور تھا تو گھر کو روشن دیکھا، گویا لاکھوں شمعیں اور چراغوں کی روشنی ہے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ روشنی تنور سے باہر آ رہی ہے۔ بہت تعجب کیا اور کہا کہ سبحان اللہ، نہ میں نے تنور کو روشن کیا اور نہ کسی اور سے کہا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اسی حیرت میں دیکھا کہ تنور سے نکلنے والا نور آسمان تک جا رہا ہے۔ اس سے اس کے تعجب میں اضافہ ہوا۔ اچانک اس نے 4 خواتین دیکھی جو آسمان سے اتری اور تنور کی طرف گئیں۔ ان میں سے ایک تنور کے سر پر گئی اور اس سر کو باہر نکال کر بوسہ دیا، پھر اپنے سینے پر رکھا اور گریہ کیا اور کہا، اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، خدا بروز قیامت تجھے قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا اور جب تک فیصلہ نہ ہوگا عرش الہی کا پایا نہ چھوڑوں گی۔ دوسری خواتین بھی اس خاتون کے ساتھ گریہ کرتی رہی۔ خولی کی بیوی اٹھی اور سر مبارک کو غور سے دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ حسین علیہ السلام ہیں۔ اس نے گریہ کیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی بے ہوشی میں دیکھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ اٹھو اے عورت، تجھ سے تیرے شوہر کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ یہ گریہ کرنے والی خواتین کون تھیں؟ جواب ملا کہ جو بی بی سر کو سینے پر رکھتی تھی وہ جناب سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، دوسری جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تیسری عورت جناب مریم سلام اللہ علیہا اور چوتھی جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ پس اس عورت نے تنور سے سر کو نکالا، مشک و عنبر، کستوری اور گلاب کے عرق سے اچھی طرح دھویا، کافور لگایا، بالوں میں کنگھی کی اور پاک مقام پر رکھا اور خولی کو بیدار کر کے کہا، اے ملعون، اے پست و بدبخت، یہ تو فرزند رسول خدا کا سر ہے۔ اٹھ اور سن کے زمین و آسمان گریہ وزاری کر رہے ہیں اور ملائکہ کے گروہ سر مقدس کی زیارت کر کے جا رہے ہیں اور تجھ پر لعنت کر رہے ہیں۔ میں اس دنیا اور آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ پس سر پہ چادر رکھی اور باہر چلی گئی۔ خولی نے کہا، اے عورت، کہاں جا رہی ہو؟ بچوں کو کیوں یتیم کر رہی ہو؟ خولی کی بیوی نے کہا، اے لعین، تو نے فرزندان مصطفیٰ کو یتیم کیا تو تجھے کوئی خوف نہ آیا، لیکن اپنے بچوں کی یتیمی کا بہت احساس ہے۔ پس وہ عورت چلی گئی اور پھر کسی نے اس کو نہ دیکھا۔ خولی کی دوسری بیوی کا نام نورہ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد خولی سے کہا، اب کبھی میں تیرے ساتھ بستر پر نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کے خولی سے علیحدہ ہو گئی اور کبھی اس سے میل نہ ہوا۔ بعض لوگوں نے سر حسین اٹھانے والے کا دوسرا نام لکھا ہے کیونکہ خولی مختار کے حکم سے قتل کیا گیا۔ خولی نے دوسرے دن صبح کو دارالامارہ پہنچ کر ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر مقدس پیش کیا اور کہا، میرے رکاب کو سونے چاندی سے بھر دے، میں نے نازش آفرین سردار کو قتل کیا ہے جو ارباب نسب میں سب سے بہتر ہے اور جو ماں اور باپ دونوں اعتبار سے بہترین ہے۔ خولی نے بڑے مجمع میں امام حسین علیہ السلام کی جو تعریف کی تو ابن زیاد سخت برہم ہوا اور خولی سے کہا، اگر تو جانتا تھا کہ امام حسین بہترین انسان تھے تو انہیں قتل کیوں کیا؟ خدا کی قسم تجھے کچھ بھی نہ دوں گا۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ ابن زیاد نے غصے میں آ کر اسے قتل کرا دیا کیونکہ اس نے بڑے مجمع میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف کر دی تھی۔ متعدد روایات میں ہے کہ امام
حسین علیہ السلام کے سر مقدس نے کوفے میں قرآنی آیات کی تلاوت کی۔ چنانچہ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کا سر مقدس کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں پھرایا جائے۔ زید بن ارقم کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ امام کا سر نو کے نیزہ پر ہے اور میں اپنے کمرے میں تھا، دیکھا تو سنا کہ وہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف آیت نمبر 9۔ کیا تو نے گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب آیات ہیں؟ زید بن ارقم نے کہا، میں نے گھبرا کر آواز دی، اے فرزند رسول، آپ کا سر اس سے کہیں زیادہ تعجب انگیز ہے۔ یہ بھی نقل ہے کہ مسلمان بن کہیل نے سنا کہ وہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ بہت جلد خدا تم سے ان کے شر کو دفع کر دے گا اور خدا سمیع و علیم ہے۔ نیز نقل ہے کہ سر مقدس کو ایک لکڑی پر آویزاں کر دیا گیا تھا، اطراف کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے، انہوں نے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک ساطع تھا اور سنا کہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 227۔ اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ جب شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر قافلہ قیدیوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں ایک دیر راہب پڑتا تھا، کارندے اس دیر کے قریب تھکن مٹانے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس نیزے پر تھا، نگہبانوں کا ایک گروہ نگرانی کر رہا تھا، وہ لوگ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور دیر راہب کی دیوار پر یہ شعر لکھنے لگا، کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا اس بات کی امید رکھتی ہے کہ حسین کے جد قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ ان میں سے ایک شخص نقل کرتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگوں پر بڑی وحشت طاری ہوئی، ہم میں سے ایک بڑا تاکہ وہ ہاتھ پکڑ لے، لیکن وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ ہم دوبارہ کھانے میں مشغول ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ہاتھ ظاہر ہوا اور صفحے دیوار پر یہ شعر لکھنے لگا، پس ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، وہ قیامت کے دن سخت عذاب میں ہوں گے۔ دوبارہ ہمراہیوں نے وہ ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ پھر غائب ہو گیا اور واپس آ کر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی ہاتھ برآمد ہوا اور یہ شعر دیوار پر لکھنے لگا، انہوں نے امام حسین کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا اور حکم قرآن کے برخلاف انہوں نے برتاؤ کیا۔ مجبور ہو کر ان سب نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی درمیان راہب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہے اور چند نگراں اس سر کے پاس ہیں۔ راہب نے ان لوگوں سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، عراق سے آ رہے ہیں، امام حسین سے جنگ کر کے۔ دوسری روایت کے مطابق نگہبانوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس دیر راہب کے ایک طرف زمین پر نصب کر دیا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، راہب نے بجلی کی کڑک کا زمزمہ جس میں تسبیح اور ذکر خدا تھا سر حسین سے سنا۔ اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ اس سر سے پیشانی تک ایک نور آسمان تک درخشاں ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور دستہ دستہ فرشتے اترنے لگے، وہ سب کہہ رہے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ راہب یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرایا، مضطرب ہو کر نگہبانوں سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے سرزمین عراق پر آ کر بغاوت کی تھی، عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کیا۔ راہب نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نام حسین بن علی تھا۔ راہب نے کہا، وہی حسین جو فاطمہ بنت رسول کے فرزند ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ راہب نے کہا، تم پر تف ہے، خدا کی قسم اگر عیسیٰ بن مریم کو بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے، لیکن تم ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔ پھر کہا، میری تم سے ایک حاجت ہے۔ انہوں نے کہا، وہ حاجت کیا ہے؟ راہب نے کہا، میرے پاس 10,000 دینار ہیں جو مجھے باپ کی میراث میں ملے ہیں، اسے مجھ سے لے لو اور اس سر مقدس کو اس وقت تک میرے حوالے کر دو جب تک تم یہاں سے کوچ کرو۔ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو اس پاکیزہ سر کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا، اس نے تائید کی اور راہب سے دینار لے کر سر مقدس کو اس کے حوالے کر دیا۔ راہب وہ سر لے کر بیٹھ گیا، سر کو معطر کیا، خوشبو لگائی، اس کے بعد اس پر ریشمی کپڑا ڈال کر دامن میں رکھا، پھر وہ صبح تک نوحہ پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ صبح ہوئی تو نگہبانوں نے سر کا مطالبہ کیا، اس نے سر مقدس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سر، خدا کی قسم میں اپنے سوا کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ اپنے جد کی بارگاہ میں گواہ رہیے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ خدا کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر اس راہب نے ان لوگوں سے کہا، اپنے سردار سے کہو کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا تو وہ راہب کے پاس آیا۔ راہب نے اس سے سفارش کی کہ اس سر مقدس کو صندوق سے باہر نہ رکھنا تاکہ اس کی بے احترامی نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے راہب کی نصیحت پر توجہ نہ کی۔